بجھاتا ہے غضب کو رب کے یہ صدقہ سنو لوگوں، کرے اس موت کو جو ہو بری دفعہ سنو لوگوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ صدقے کا انعام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل صدقہ دینے کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا برکتیں ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تھوڑی دیر کا یہ سلسلہ ہوگا، ہو سکے تو توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کی نیت سے اس سلسلے میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹاپک ہے صدقے کا انعام۔ ہم سنتے رہتے ہیں صدقہ دینا چاہیے، صدقے کی یہ برکتیں، صدقے کی یہ فائدے ہیں، صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، روزی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ صدقہ 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 ہے کیا؟ تو آئیے سب سے پہلے صدقے کی تعریف سنتے ہیں۔ صدقہ کہتے کسے ہے؟ تو صدقے کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے، صدقے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ پاک کی راہ میں دی جائے اور اس کے ذریعے لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت کی جائے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آسان تعریف کہ جو کچھ اللہ کی راہ میں دیا جائے اس کو صدقہ کہتے ہیں، اور اس میں اپنی واہ واہ کی خواہش نہ ہو، دکھاوے کی تمنا نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں اچھا کہیں، لوگوں میں میری ویلیو ہو، عزت ہو، یہ مقصد نہ ہو۔ مقصد کیا ہو؟ بس میرا رب راضی ہو جائے، میں جو کچھ دے رہا ہوں میرے رب کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور یہ دینے سے میرا رب راضی ہو جائے، اور اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتوں سے مجھے مالا مال فرمائے۔ تو یہ ہے صدقے کی تعریف۔ اب آئیے صدقہ دینے سے کیسے کیسے فائدے ملتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، ایک واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ کے ایک ولی کا زبردست واقعہ ہے۔ اس اللہ کے ولی کا واقعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں نقل فرمایا ہے۔ فیضان سنت یہ امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے، اسے آپ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجیے گا۔ بہترین معلومات ہے، اور انشاءاللہ پڑھیں گے تو عمل کرنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بیان فرما رہے تھے۔ کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، آپ پر کسی کا حق باقی ہوگا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس وقت وہاں سے ایک غلام گزر رہا تھا۔ پہلے کے دور میں آقا اور غلام کا معامل ہوا کرتا تھا، تو ایک غلام جو تھا وہ گزر رہا تھا۔ ایک ولی کامل کی رحمت بھری آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے، اور اس کے پاس جو 4 درہم تھے اس غلام کے پاس
4 درہم تھے وہ اس نے اس سائل کو پیش کر دیے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کر عرض گزار ہوا کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں۔ آپ یعنی منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بتاؤ کون کون سی 4 دعائیں کروانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نمبر 1 میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، نمبر 2 مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، ریٹرن مل جائے، نمبر 3 مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب ہو، اور 4 میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے اس غلام کی 4 دعائیں سنی؟ کیا دعائیں مانگی اس نے؟ یعنی کیا دعا مانگنے کے لیے عرض کی؟ واقعی وہ تھا تو غلام مگر آقا بننے کے لائق تھا، سمجھدار تھا نا، کہ 4 دعا ایسی مانگ لی کہ اس میں دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے۔ کیا دعائیں مانگی؟ آپ کو ایک بار پھر دہرائی کر لیتا ہوں کہ وہ 4 دعائیں کیا تھی۔ نمبر 1 میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، یعنی دنیا کا فائدہ۔ نمبر 2 مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، اس میں بھی دنیا کا فائدہ، جو دیا مجھے ریٹرن ملے۔ اب تیسری اس نے کیا دعا مانگی کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، آخرت کا فائدہ۔ اور کیا مانگا؟ میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ تو اس میں بھی دنیا ساتھ میں آخرت کا اس نے فائدہ مانگ لیا۔ اب اللہ کے ولی تھے، اللہ کے اولیاء کو اللہ نے بہت پاور دیا ہوتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دی۔ غلام اپنے آقا کے پاس دیر سے پہنچا، لیٹ پہنچا۔ آقا نے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، کیوں لیٹ ہوئے؟ اس نے سارا واقعہ جو تھا تفصیلاً یہ سارا سنا دیا۔ اب جو آقا تھا اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ 4 دعائیں کون سی کروائی؟ اس میں پہلی دعا کون سی تھی؟ غلام بولا میں نے عرض کیا دعا کیجئے میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ یہ سن کر آقا کی زبان سے بے ساختہ نکلا، جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی؟ اس نے کہا جو 4 درہم میں نے دیے ہیں اس کا نعم البدل مل جائے۔ آقا بول اٹھا میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ پوچھا تیسری دعا کون سی تھی؟ بولا مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ سنتے ہی آقا کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، اس نے توبہ کی اور کہنے لگا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اچھا یہ بھی بتا دو چوتھی دعا کون سی کروائی تھی؟ کہا میں نے التجا کی کہ میرے آقا کی اور آپ جناب کی اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں جو میرے اختیار میں تھی وہ میں نے کر لی ہے، چوتھی سب کی مغفرت والی بات یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین آپ نے سنا کہ اس غلام نے کیا پیاری پیاری دعائیں کروائی، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے اللہ کے مقبول ولی تھے کہ آپ نے دعائیں مانگی، اللہ پاک نے وہ دعاؤں کا ظہور دنیا ہی میں دکھا دیا اور دعائیں قبول فرما لی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے اجتماع میں، جیسا کہ یہ اجتماع تھا اور ایسے اجتماع میں شرکت کرنے کی بھی اپنی برکت ہے۔ ہاں ایسے اجتماع میں جب بندہ شرکت کرتا ہے نا، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو جائے، کس کی دعا کے صدقے میری دعا قبول ہو جائے، کس کی حاضری کے صدقے میری حاضری قبول ہو جائے۔ با جماعت نماز پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے۔ ہاں جو با جماعت نماز پڑھتے ہیں نا، اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسے ایک روایت کے مطابق 25 گنا،
ایک روایت کے مطابق 27 گنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نمازیں جو ہے نا اسلامی بھائی یہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں، چونکہ ایک پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اب دنیاوی طور پر، مثال کے طور پر، اگر جیسے یہ موبائل ہے، اب یہ موبائل میں اپنے شہر میں بیچتا ہوں تو 1000 روپے کا بکتا ہے، اور اسی موبائل کو اگر 100 کلومیٹر دور کسی دوسرے شہر میں جا کر بیچتا ہوں تو یہی موبائل 27,000 روپے کا بکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہاں بیچیں گے؟ اپنے شہر میں بیچیں گے؟ نہیں، دوسرے شہر میں جا کر بھلے سفر کرنا پڑے، تکلیف اٹھانی پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، نیند کی، کھانے کی قربانی دینی پڑے، ساری قربانی دے کر بندہ اس شہر میں جا کر مال کو بیچے گا اور پروفٹ حاصل کرے گا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، گھر سے نکل کر چند قدم چلنے ہی پر، 100 کلومیٹر دور نہیں ہے، چند قدم چلنے ہی پر مسجد آ جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں اور اپنی مسجدوں کو آباد کریں، کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی برکتیں اور آبادی عطا فرماتا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، با جماعت نماز پڑھنے کی جہاں بے شمار فضیلت ہے، وہاں پر یہ فضیلت بھی ہے۔ کتاب فیضان نماز یہ امیر اہل سنت کی بہترین کتاب ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی۔ اس کتاب میں با جماعت نماز پڑھنے کی فضائل جو ہے اس میں ایک فضیلت یہ بھی تحریر کی گئی ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے والوں میں سے اگر ایک کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو اللہ پاک اس کے طفیل، اس کی برکت سے سب کی نمازوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اسی طرح ایسے اجتماع میں جو شرکت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایک کی بخشش ہو جائے اور اللہ پاک اس کے صدقے سب کی بخشش فرما دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جہاں پر 40 نیک مسلمان جمع ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے اجتماع میں نہ جانے کتنے اللہ کے نیک بندے موجود ہوں گے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے اجتماع میں شرکت ضرور کیا کریں۔ دعوت اسلامی کی جانب سے الحمدللہ ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد اور رمضان کے مہینے میں جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد سنت و برا اجتماع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ اجتماع میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت پاک بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے، پھر ماشاءاللہ درود پاک بھی پڑھائے جاتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، اس کے بعد دعائیں ہوتی ہے، صلاۃ و سلام پر اجتماع مکمل ہوتا ہے۔ اب اتنے سارے عاشقان رسول اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، اس میں دعا ہوتی ہے، کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کی آمین کے صدقے اللہ میری بھی آمین قبول فرما لے، میرے مسائل حل ہو جائے، میری پریشانیاں، میری مصیبتیں، دکھ درد اللہ پاک دور فرما دے۔ آپ کو مشورہ دوں گا آپ ضرور اجتماع میں شرکت کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے بھی اجتماع ہوتا ہے ہر بدھ کو ظہر کی نماز کے بعد، سنت و برے اجتماع کئی مقامات پر۔ آپ اپنے علاقے کے اسلامی بھائی، اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے معلومات حاصل کریں، انشاءاللہ پتہ چلے گا کہاں اجتماع ہوتا ہے، آپ بھی شرکت کریں، اللہ نے چاہا تو اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جین چینل کے ناظرین، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ 4 درہم اللہ کی راہ میں دیے تھے، اللہ پاک نے 4000 درہم عطا فرمائے۔ تو واقعی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ الحمدللہ عز وجل اللہ پاک مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ خود ہمارے پیارے پروردگار عز وجل نے قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہاں، حکم دیا ہوا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ کیا حکم دیا ہے؟ سنیے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت مبارکہ کے تحت اس حصے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت فرماتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا
یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یا مطلق انفاق یعنی راہ خدا میں مطلقاً خرچ کرنا مراد ہے، خواہ فرض و واجب ہو جیسے زکوٰۃ، نذر، اپنے اہل کا نفقہ وغیرہ، خواہ مستحب جیسے صدقات نافلہ اور اموات کا ایصال ثواب۔ مسئلہ 11ویں فاتحہ تیجا 40واں بھی اس میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہے۔ بعضوں کو اس میں بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ ایصال ثواب، تو یہ ایصال ثواب کرنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے، اور اس میں اچھی نیت کے ساتھ بندہ خرچ کرے گا، اللہ پاک اس میں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والا جو ہے نا، یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیسے خوش نصیب ہے؟ اس طرح خوش نصیب ہے کہ اس بندے کو اللہ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مال تو اللہ پاک نے بہتوں کو دیا ہوا ہے، مگر اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ جسے پسند فرماتا ہے اسے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اچھا، جسے بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق ملے نا، تو وہ اپنا کمال نہ جانے، یہ نہ جانے کہ جناب میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں، بلکہ عاجزی کریں۔ میرے رب کا احسان ہے کہ میرا رب مجھ پر کرم فرماتا ہے اور مال مجھے اپنی راہ میں، یعنی اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرماتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، در حقیقت مال جو ہے نا، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہم تو دنیا میں آئے، جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ کس نے دیا؟ ہمارے رب نے دیا۔ زندگی کس نے دی؟ ہمارے رب نے عطا فرمائی۔ جناب وہ چاہتا تو ہمیں انسان کے بدلے جانور بھی بنا سکتا تھا۔ رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا۔ پھر جیسے دنیا میں آئے تو ساتھ میں جناب ہمیں لباس بھی ملا، گھر بھی ملا، والدین بھی ملے، بہت کچھ برکتیں ملی، اور مال بھی تو رب کا دیا ہوا ہے۔ اچھا، دیا ہوا مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ دینا کس کی راہ میں؟ یہ بھی تو اللہ ہی کی راہ میں دینا ہے۔ اچھا، دینے کی توفیق کون دیتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اچھا، ہم دے، قبول کون کرے گا؟ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ بس ہم تو عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دے، اور ایسے دے کہ سیدھے ہاتھ سے دے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسے مال خرچ کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک کیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ میں اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کیسی کیسی برکتیں ہیں، کیسے کیسے فائدے ہیں، آئیے انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برائیوں سے محفوظ ہو جائے، تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے، تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے۔ اللہ پاک صدقے کی برکت سے برائیوں کے 70 دروازے بند فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا کہ الحمدللہ وہ صدقہ دے گا، راہ خدا میں مال خرچ کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اسے صدقے کے سائے میں رکھے گا۔ اب قیامت کا دن پیارے اسلامی بھائیوں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ہم سنتے ہیں نا قیامت ججمنٹ ڈے، یہ قیامت کا دن جو ہے نا، یہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، آج اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے، قیامت کے دن اس کا اگلا رخ ہماری طرف ہوگا۔ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، ننگے پیر ننگے بدن کھڑا کر دیا جائے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، اور صدقہ دینے والا
کتنا خوش نصیب ہوگا کہ صدقہ دینے والے کو قیامت کے دن صدقے کا سایہ نصیب ہوگا اور وہ اپنے سائے کے نیچے ہوگا، اور اللہ پاک اس کی برکتیں اسے انشاءاللہ قیامت میں بھی دے گا اور جنت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور واقعی صدقہ جو دیتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں دل کھلا رکھیں، ہاں دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، تم میں سے کس کو اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال زیادہ پیارا ہے۔ واقعی کون ایسا ہوگا کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث یعنی ہمارے بعد جو ہماری اولاد ہے یہ ہمارے وارث ہیں، تو کس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال اچھا لگے گا؟ واقعی بندے کو تو اپنا ہی مال اچھا لگے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی رائے خدا میں خرچ کر دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں غور کریں، ہم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے وارثوں کے مال سے؟ تو واقعی محسوس ہوگا مجھے اپنے مال سے کم محبت ہے، اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت ہے۔ کیسے؟ آپ کا اور میرا مال تو وہ ہے جو میں نے اور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ اوریجنل میں ہمارا مال ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا، یہ سیو ہو چکا ہمارا مال۔ اب جو بچ گیا یہ کس کا مال ہے؟ یہ ہمارے وارثوں کا مال ہے۔ ہاں مثال کے طور پر ہے، ابھی ہماری سانس رک جائے، انتقال ہو جائے، تصور کیجئے ہمارا انتقال ہو جائے، اب یہ مال جو ہے نا، ہمارے پاس جو بھی مال ہے، ہماری جیب میں پیسے ہیں، موبائل ہے، اسلامی بہنیں غور کرے، سونے کے زیورات پہنے ہوئے، بینک میں مال ہے، لاکر میں مال ہے، گھر میں مال ہے، دکان میں مال ہے، جہاں بھی مال ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سانس رک گئی، انتقال ہو گیا، اب یہ سارے کے سارا مال کس کا ہو گیا؟ آپ کا رہا؟ نہیں، آپ کا نہیں رہا، اب تو یہ آپ کے وارثوں کا ہو گیا۔ آپ کا جیب کا موبائل بھی اس کے پاس چلا جائے گا، کیش اماؤنٹ بھی چلی جائے گی، بینک کا اکاؤنٹ بھی اس کے پاس ہوگا، لاکر کا سارا مال بھی اس کے پاس چلا۔ آپ کے پاس کیا بچا؟ کورے لٹھے کا کفن، جو فٹ پاتھ پہ دم توڑنے والے بھکاری کو پہنایا جاتا ہے، وہ کفن آپ کو بھی اور مجھے بھی پہنایا جائے گا۔ اب قبر میں ہم کیا لے کر جائیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں تجوری نہیں ہوتی ہے، بس ہماری لاش ہوگی۔ اب قبر میں کیا کام لگنا ہے؟ اچھے اعمال۔ قبر میں ساتھ آنا کیا ہے؟ یہ مال، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑی، یہ بنگلے، یہ سونا، یہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ قبر میں کیا کام لگے گا؟ اچھے اعمال کام لگیں گے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں غور کریں، ہم اپنے مال سے محبت کر رہے ہیں یا اپنی اولاد کے، اپنے وارثوں کے مال سے محبت کر رہے ہیں؟ میں تو مشورہ دوں گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں، آپ کا مال جمع ہوتا رہے گا۔ اور واقعی جب بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے نا، کم نہیں ہوتا ہے، اللہ مال میں برکت دیتا ہے۔ ہاں ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اللہ پاک 70 گنا عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں تو ہے کہ اللہ پاک 700 گنا عطا فرماتا ہے، اور ایک روایت میں اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، یعنی کوئی لیمٹ نہیں ہے، اللہ پاک ان لمیٹیڈ دینے پر قادر ہے۔ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بخل سے کام کیوں لیتے ہیں؟ ہم کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ہم دل کھول کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ دینا اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور دینا اس لیے ہے کہ یہ مال کو دوں گا تو الحمدللہ اللہ پاک مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور کیا ملے گا؟ اللہ دنیا میں بھی اس کی برکت دے گا۔ اور واقعی پیارے اسلامی بھائیوں، کئی حقدار ہے آپ کے رشتہ داروں میں، دیکھیے، ہاں آپ اپنے رشتہ داروں میں غور کریں، کئی بیچارے پریشان حال ہیں، کئی بیچارے تکلیف میں،
کئی رینٹ کے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ان بیچاروں کے کرائے چڑھے ہوئے ہیں، کئیوں کے لائٹ بل بھرنے کے لیے ان کے پاس رقم بھی نہیں ہے، دواؤں کے لیے بیچارے آپریشن کے انتظار میں، آپریشن کروا نہیں پا رہے، بڑے درد اور دکھ میں اپنی راتیں گزار رہے ہیں، مگر ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ بیچارے اپنا آپریشن نہیں کروا پاتے، دوائی نہیں کروا پاتے ہیں، بہت ساری آزمائشیں پریشانیوں میں وہ وقت گزار رہے ہیں۔ اے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنا مال ان کو دیں۔ واقعی جب ضرورت مندوں کو یہ مال پہنچے گا نا، ان کے دل سے دعائیں نکلے گی اور ایسی دعائیں ملے گی کہ اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ تو ضرور اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، عاشقان رسول کی آپ مدد کیجئے، ہیلپ کیجئے، اپنا مال دیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ ساتھ ہی میں الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ دعوت اسلامی آج الحمدللہ ہی عز و جل دین کی بڑی خدمت کر رہی ہے۔ یہ FGN چینل جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا اپنا چینل ہے۔ آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ اپنا مال آپ دین کے کاموں میں بھی خرچ کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں، پڑوسیوں کو بھی دیں، حاجت مندوں کو بھی دیں، ساتھ میں جو دینی ادارے چل رہے ہیں۔ دعوت اسلامی یہ الحمدللہ ہی عز و جل پورے ہند میں کم و بیش 50 سے زائد شعبہ جات میں، ڈپارٹمنٹ میں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ بہترین دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ گھر گھر FGN چینل کے ذریعے دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کو عام کر رہا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے، قرآن کی تعلیمات کو دعوت اسلامی عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت ہند میں 50 سے زائد شعبہ جات یعنی ڈپارٹمنٹ میں دین کی خدمت کر رہی ہے، جس میں سے ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ، جس کو ہم دارالعلوم بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی یعنی عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 8 سال کا درس نظامی کورس ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے 5 سالہ درس نظامی کورس ہے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کو خوشی ہوگی، اس وقت ہند میں 350 سے زیادہ جامعۃ المدینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور کم و بیش 25,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم بننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت بے شمار ہے کہ عالم اور عابد یعنی عبادت گزار، عبادت کرنے والا، عالم یعنی دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کی اصلاح کرنے والا۔ تو قیامت کے دن عابد کو لایا جائے گا، کہا جائے گا جاؤ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عالم کو لایا جائے گا، کہا جائے گا ٹھہرو اور دوسروں کی شفاعت کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص عالم دین کے پاس آ کر عرض کرے گا، حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ دنیا میں ایک مرتبہ وضو کے لیے میں نے آپ کو پانی دیا تھا، وہ عالم صاحب کو یاد نہیں آیا۔ ایک شخص عالم صاحب کے پاس آ کر عرض کرے گا، حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ کہیں گے کہ میں نہیں پہچان پایا، کیونکہ کافی وقت دنیا سے گزرنا اور قبر کے معاملات، اس کے بعد قیامت کا دن۔ وہ عرض کرے گا، حضور ایک مرتبہ دنیا میں نے وضو کے لیے آپ کو پانی دیا تھا۔ وہ عالم صاحب کو خدا کی قدرت یاد آئے گا، وہ کہیں گے ہاں آپ یعنی وہ عالم دین اس شخص کو جس نے وضو کے لیے پانی دیا تھا شفاعت فرما کر اسے بھی جنت میں داخلہ دلوائیں گے۔ اے FGN چینل کے ناظرین غور کریں کہ جو عالم کو وضو کے لیے پانی دیں اس کو کیسی برکت ملے گی۔ تو جو عالم بنانے کے لیے مدد کرے، ہیلپ کرے، ان کے کھانے کے، پینے کے، پڑھائی کے انتظامات میں حصہ لے، مال خرچ کرے، اللہ پاک اسے کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک شعبہ اور ہے دعوت اسلامی کا، وہ ہے دارالافتاء اہل سنت۔ جہاں دعوت اسلامی عالم بنا رہی ہے، وہاں عالم بننے کے بعد 8 سالہ کورس کرنے کے بعد پھر 2 سالہ تخصص کورس یعنی مفتی کورس یہ بھی دعوت اسلامی کروا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ کورس کروا کر مفتی دعوت اسلامی بنا رہی ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ ہند میں بھی
4 مقامات پر دارال افتاء اہل سنت یہ قائم ہو چکے ہیں، جہاں پر لوگ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور ماشاءاللہ مفتیان کرام ان مسائل کا حل دیتے ہیں۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنے مسائل کو حل کروں، دینی علم حاصل کروں، تو آپ کو اسکرین پر انشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا واٹس ایپ نمبر، آپ اس نمبر کے ذریعے بھی دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات واٹس ایپ کے ذریعے بھیج کر انشاءاللہ اس کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک شعبہ دعوت اسلامی کا وہ ہے امامت کورس کروانا، یعنی عاشقان رسول کو باقاعدہ 7 ماہ کا امامت کورس کروایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے امام بنائے جاتے ہیں، اور وہ الحمدللہ ہماری مسجد میں آ کر امامت کا مصلی سنبھالتے ہیں اور ہماری امامت فرماتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ دینی علم سکھایا جاتا ہے، قراءت سکھائی جاتی ہے، مسائل سکھائے جاتے ہیں اور ان کو امامت کے لائق بنایا جاتا ہے۔ تو اے عاشقان رسول FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ تو 3 شعبے میں نے آپ کو بتائیں۔ دعوت اسلامی 50 سے زائد شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ اب اتنے سارے شعبہ جات میں اتنے بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، خرچ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، آپ بھی اس کام میں حصہ لیجئے، دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی معلومات کے لیے جو درس نظامی کرتے نا، عالم بنتے، جو ریسیڈنٹ جن کا رہنا کھانا پینا جامعۃ المدینہ میں ہوتا ہے، ایک طالب علم کا خرچ سالانہ کم و بیش 35 سے 40 ہزار روپے ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک سٹوڈنٹ جو ریسیڈنٹ ہے اس کا خرچہ 35 سے 40 ہزار ہے، کم و بیش 25 ہزار کے قریب، جس میں ریسیڈنٹ بھی ہے نان ریسیڈنٹ بھی ہے، 25 ہزار کے قریب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی عالم بنا رہی ہے۔ اس کا خرچہ کتنا ہوگا؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، آپ بھی اپنی زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، للہ رقم ہے، یہ دعوت اسلامی کو دیجئے، ان دین کے کاموں میں مدد کیجئے کہ ہماری رقم سے کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی امام بن جائے، کوئی دین کی خدمت کرنے والا بن جائے، ہماری زکاتیں بھی ادا ہوگی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں بھی نصیب ہوگی۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ضرور دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اور اپنا مال دعوت اسلامی کو جمع کروائیں۔ آپ اپنی رقم دعوت اسلامی کو دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی نظر آئے گا اور آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ آن لائن اگر آپ رقم پیمنٹ کرنا چاہتے تو اس کے لیے لنک بھی انشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، نمبر نظر آ رہے ہوں گے، آپ اس ذریعے سے بھی اپنی زکوٰۃ فطرہ اپنی رقم دعوت اسلامی کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے اپنی راہ میں اللہ پاک صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دیے ہوئے مال کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بجھاتا ہے غضب کو رب کے یہ صدقہ سنو لوگوں، کرے اس موت کو جو ہو بری دفعہ سنو لوگوں۔